یہی 27ویں شب تھی، یہی رجب کا مہینہ تھا۔ میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کر رہے ہیں کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں۔ آرام سے جگاؤں کیسے؟ رب کا حکم ہے کہ محبوب کو بلایا جائے، مگر محبوب آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہی آرام ہے، نہ جگانے پر صدیق اکبر نے نماز قضا کر دی تھی، نہ جگانے پر سیدنا صدیق اکبر نے سانپ کا ڈس جو ہے وہ برداشت کر لیا تھا، جگایا نہیں۔ اور مولا علی نے دیکھا کہ عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ آئے، اب جبریل امین کو جگانا ہے۔ اللہ اکبر، بلاوا رب کی طرف سے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے گویا قصیدہ معراج میں کہا کہ فرمایا یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، ذرا سمجھیے گا بات کو، کیا خبر لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں۔ کیا کشادہ ہیں؟ جو کلیم پر بند راستے تھے۔ نبی پاک کو حتیم میں لایا گیا، وہاں نبی پاک کے سینہ اقدس کو چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی، حکمتیں داخل کی گئی، پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ سنو، 1450 سال پہلے ایک بار نہیں، نبی پاک کی 4 بار اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، مگر یہ کیسی سرجری تھی؟ نہ کوئی تکلیف ہے، آقا دیکھ رہے ہیں کہ دل کو باہر نکالا گیا ہے اور نبی پاک کے سامنے نور ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیت المقدس کا سفر یہ براق پر کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب پہنچتے ہیں اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس ویسے بھی دیکھنے کی بڑی تمنا ہے، لیکن جب سے یہ پڑھا ہے اور جب پڑھتے ہیں ایک دل میں عجب تمنا جاگ اٹھتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی، جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 آل ٹوگیدر ونس ٹائم، ایک ہی وقت میں وہ بیت المقدس میں موجود ہیں، صفے تیار ہیں، مؤذن فرشتے ہیں، اقامت دینے والے جبریل امین ہیں۔ اور اب جبریل امین نے عرض کیا حضور اب آپ امامت فرمائیے، امام الانبیاء میرے آقا امامت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے کہ وجہ کیا تھی؟ معراج کی رات کی جماعت کیوں جو ہے وہ سجائی گئی، یہ بلایا کیوں گیا سب کو؟ سبحان اللہ، رہتی دنیا کو یہ بتانا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، سر کہتے راز کو، عیاں کہتے ظاہر ہونا۔ فرماتے نماز اقصا میں تھا یہی سر، یہی راز تھا کہ عیاں ہو مانائے اول آخر، پتہ چل جائے دنیا کو کون اول ہے کون آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر، سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کون؟ جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اقصا میں سواری جب پہنچی، اقصا میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر۔ اقصا میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے پڑھی تکبیر۔ نبیوں کی امامت اب بڑھ کر فرماتے ہیں، اللہ اللہ کہو، اللہ 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 کہو، اللہ اللہ۔ اب نماز سے میرے آقا فارغ ہوئے، اب آسمان کے سفر کی تیاری ہے۔ اب سفر آسمان میں وہی براق ہے، وہی بارات ہے، وہی دولہا ہے، وہی باراتی ہیں۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا، اور اللہ کے حبیب کا یہ سفر کتنا فاسٹ ہوا، نبی پاک آگے بڑھتے گئے، اب سدرۃ المنتہا آ گیا۔ اب یہاں جو ساتھی ہے جو ام ہانی کے گھر سے لے کر ساتھ جا رہے جبریل امین، وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بس اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکوں گا، یہ میری لمٹ ہے، اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر، اب اس کے آگے فقط رب کے حبیب جا رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر، اب جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے جاتے ہیں، جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر،
اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کہو، اللہ 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 کہو، اللہ اللہ۔ نبی پاک کا جو اگلا سفر ہے نا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہاں کیا ہوا، کتنی دیر دیدار ہوا، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا، حبیب پاک نے کیا لیا۔ وہ ایسی راز کی باتیں ہیں، وہ ایسی کرم کی باتیں ہیں کہ جتنا اللہ کریم نے قرآن میں بتایا اور جتنا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آ کر بتایا، اس کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو اب یہ وہ سفر ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر کر کے واپس آئے، یہ عظیم سفر ہے، جنت کے طبقات دکھائے، جہنم کے مشاہدات کیے، آل ٹوگیدر جب یہ سفر کر کے نبی پاک واپس آتے ہیں تو آج لوگ کہتے ہیں جناب کہ بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، بڑا مہینوں کا سفر دنوں میں، دنوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا کے اس سفر میں جس میں ہزاروں سال کا یہ ٹریول ہے، علماء کہتے ہیں اگر اس کو لاجیکلی کیلکولیٹ کریں نا تو یہ کئی ہزار سالوں کا سفر بنتا ہے۔ مگر نبی پاک جب واپس آئے تو جو دروازہ کھولتے وقت کنڈی ہل رہی تھی وہ اب بھی ہل رہی ہے، جو بستر چھوڑ کے میرے آقا گئے وہ بستر اب بھی گرم ہے۔ آقا نے وضو کیا تھا، ہم وضو کرتے زمین پر پانی بہتا ہے، راوی لکھتے نبی پاک آئے وہ پانی ابھی بھی بہ رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے آج کا یہ ماڈرن دور کوئی ماڈرن نوجوان آ کر کہے، سائنسدان آ کر کہے کہ جناب اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، تمہارے نبی تو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، آج ہم جناب چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، بڑا راکٹوں کا زمانہ آ گیا ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز طیارے بن گئے۔ بتاؤ کیا اسلام میں تمہارے نبی کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے؟ اللہ اکبر۔ سنو تو صحیح، ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے۔ گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر نو ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ماجرا یہ ہے، اب عشق والا جواب سن لو، دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا، جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔